بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و صفاحت کی تاریکیوں میں گری ہوئی تھی، بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا ماہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالفت قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کارآمد اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی اور نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس ضب و حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئے تہذیب کے دل دادا نوجوان اور اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنا ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج کیوں غیر مہذب و غیر متمدن ہے۔ رہنمایان قوم نے آج سے ہمارے بہت پہلے ہماری اس حالت ظاہر کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جدوجہد کی، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جدوجہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے ازالہ کی متعدد تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق و ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی یا یاس و ہراس میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں۔ بس تا وقت کہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ بس جب تک کہ ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیامت ضامن ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے طریق علاج معلوم کر کے اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ایک نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے۔ مال کے ارض و سما جل جلالہ کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے،
جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے اور اگر تم میں سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار، اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اور اللہ ہی کی عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سر بلندی و سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کی صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستحکم ہے جو ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر خسران اور ذلت و خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلایا گیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانہ کی انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فرمائش کی اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کی۔ ہمارے اسلاف عزت کے منتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہیں، بس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین و دنیا کی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم سے نکال لی گئی اور ہم جسد بے جان رہ گئے۔ جب مصحف آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری کی علت و غایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی خداوند تعالی لا شریک وحدہ لا شریک کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا، اور یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مجدہ سنایا گیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا، اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ تم میں ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں خیر امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرما دیا کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔
جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کی مزید وضاحت اس حدیث پاک میں درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس پاک ذات کی اس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالی شانہ تمہارے قلوب کو بھی غلط ملت کر دیں گے اور تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالی شانہ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے عرض کیا کہ اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت و حیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ حدیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک لہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے، اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا اور جس کام کی انجام دہی کی ذمہ داری تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جزوی لازمی قرار دیا اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعف و اضمحلال کی علامت بتلایا۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے
یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ بس جس طرح آخری درجہ ضعف و ایمان کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا۔ اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یعنی سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعین ہی محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ لیکن اس کے بعد شروع فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقہ نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام ملایا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس کو انجام دینے کے لیے حق تعالی شانہ نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کر دیا جائے تو العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا۔ دیانت جو شرافت انسانی کا خاصہ ہے مزمحل اور افسردہ ہو جائے گی، کاہلی اور سستی عام ہو جائے گی، گمراہی اور ضلالت کی شاہراہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گی، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس تباہی اور بربادی کی اس وقت خبر ہوگی جب روز محشر خدائے بالا و برتر کے سامنے پیشی اور باز پرس ہوگی۔ افسوس، صد افسوس، جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، جو کھٹکا تھا آنکھوں نے دیکھ لیا۔ اس سرسب ستون کے علم و عمل کے نشانات مٹ چکے، اس کی حقیقت و رسوم کی برکتیں نیست و نبود ہو گئی، لوگوں کی تحقیر و تذلیل کا سکہ قلوب پر جم گیا، خدائے پاک کے ساتھ کا قلبی تعلق مٹ چکا اور نفسانی خواہشات کے اتباع میں جانوروں کی طرح بے باک ہو گئے۔ روئے زمین پر ایسے صادق مومن کا ملنا دشوار و کامیاب ہی نہیں بلکہ معدوم ہو گیا جو اظہار حق کی وجہ سے اس کی ملامت کو گوارا کرے۔ اگر کوئی مرد مومن اس تباہی اور بربادی کے ازالہ میں سعی کرے اور اس سنت کے احیاء میں کوشش کرے اور اس مبارک بوجھ کو لے کر کھڑا ہو اور آستینیں چڑھا کر اس سنت کے زندہ کرنے کے لیے میدان میں آئے تو یقیناً وہ شخص تمام مخلوق میں ایک ممتاز اور نمایاں ہستی کا مالک ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ میں اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے وہ ہماری تنبیہ اور بیداری کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اس قدر اہم فریضہ سے غافل ہونے کی چند وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فریضہ کو علماء کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ خطابات قرآنی عام ہیں جو امت محمدیہ کے ہر فرد کو شامل ہیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور خیر القرون کی زندگی اس کے لیے شاہد و عدل ہے۔ فریضہ تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو علماء کے ساتھ خاص کر لینا اور پھر ان کے بھروسہ پر اس اہم کام کو چھوڑ دینا ہماری سخت نادانی ہے۔ علماء کا کام راہ حق بتلانا اور سیدھا راستہ دکھلانا ہے، پھر اس کے موافق عمل کرانا اور مخلوق خدا کو اس پر چلانا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ اس کی جانب اس حدیث شریف میں تنبیہ کی گئی ہے، بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، بس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے، وہ ان کے بارے میں سوال کی جاوے گی، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جاوے گا، بس
تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ اور اسی کو واضح طور پر اس طرح بیان فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، دین سراسر نصیحت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اگر بالفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی اس وقت فضا زمانہ کا مقتضا یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جائے اور اعلیٰ کلمت اللہ اور حفاظت دین و متین کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو دوسروں کی گمراہی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، جیسا کہ اس آیت شریفہ کا مفہوم ہے، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن در حقیقت آیت سے یہ مقصود نہیں جو ظاہر میں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ معنی حکمت خداوندیہ اور تعلیمات شریعہ کے بالکل خلاف ہیں۔ شریعت اسلامی نے اجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اجتماعی ترقی کو اصل بتلایا ہے اور امت مسلمہ کو بمنزلہ ایک جسم کے قرار دیا ہے کہ اگر ایک عضو میں درد ہو جائے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بنی نوع انسان خواہ کتنی ہی ترقی کر لے اور کمال کو پہنچ جاوے، اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہوں۔ تو آیت میں مومنوں کے لیے تسلی ہے کہ جب تم ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم ہو تو تم کو ان لوگوں سے مضرت کا اندیشہ نہیں جنہوں نے بھٹک کر سیدھا راستہ چھوڑ دیا۔ نیز اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان شریعت محمدیہ کو مع تمام احکام کے قبول کرے اور من جملہ احکام خداوندی کے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ ہمارے اس قول کی تائید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم پیش کرتے ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ خلاف شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالی شانہ ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ علماء محققین نے بھی آیت کے یہی معنی لیے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، علماء محققین کا صحیح مذہب اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جب تم اس چیز کو ادا کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو تمہارے غیر کی کوتاہی تمہیں مضرت نہ پہنچائے گی، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اور جب ایسا ہے تو من جملہ ان اشیاء کے جس کا حکم دیا گیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ بس جب کسی شخص نے اس حکم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کی تکمیل نہ کی تو اب ناصح پر کوئی عتاب اور سرزنش نہیں، اس لیے جو کچھ اس کے ذمہ واجب تھا اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اس نے اس کو ادا کر دیا اور دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمہ نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عوام و خواص، عالم و جاہل، ہر شخص اصلاح سے مایوس ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج ناممکن اور دشوار ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے کوئی اصلاحی نظام پیش کیا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اب کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے پاس نہ سلطنت و حکومت ہے، نہ مال و زار اور نہ سامان حرب، نہ مرکزی حیثیت، نہ قوت بازو اور نہ باہمی اتفاق و اتحاد۔ بالخصوص دیندار طبقہ تو بزعزم خود یہ طے کر چکا ہے کہ اب 14ویں صدی ہے، زمانہ رسالت کو بہت ہو چکا، بہت وقت گزر چکا، اب اسلام اور مسلمانوں کا انحطاط ایک لازمی شے ہے، بس اس کے لیے جدوجہد کرنا عبث اور بیکار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جس قدر مشکات نبوت سے بعد ہوتا جائے گا حقیقی اسلام کی شعائیں ماند پڑتی جائیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بقائے شریعت اور حفاظت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جدوجہد اور سعی نہ کی جائے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا اور ہمارے اسلاف بھی خدا نخواستہ یہی سمجھ لیتے تو آج ہم تک اس دین کے پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہوتی۔ البتہ جبکہ زمانہ ناموافق ہے تو رفتار زمانہ کو دیکھتے ہوئے زیادہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔
تعجب ہے کہ جو مذہب سراسر عمل اور جدوجہد پر مبنی تھا، آج اس کے پیرو عمل سے یکسر خالی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں جگہ جگہ عمل اور جہد کا سبق پڑھایا اور بتلایا ہے کہ ایک عبادت گزار تمام رات نفل پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا اور اللہ اللہ کرنے والا ہرگز اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر میں بے چین ہو۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید کی اور مجاہد کی فضیلت اور برتری کو نمایاں کیا۔ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ جل شانہ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔ اگرچہ آیت میں جہاد سے مراد کفار کے مقابلہ میں سینہ سپر ہونا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر و شرک مغلوب و مقہور ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے آج ہم اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہیں تو اس مقصد کے لیے جس قدر جدوجہد ہماری مقتدرت اور استطاعت میں ہے، اس میں تو ہرگز کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ پھر ہماری یہی معمولی حرکت و عمل اور جدوجہد ہمیں کشا کشا آگے بڑھائے گی۔ یعنی جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور تحفظ کا حق تعالی شانہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے عروج و ترقی کے لیے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس کے لیے جس قدر انتھک کوشش کی، اسی قدر ثمرات بھی مشاہدہ کیے اور غیبی نصرت سے سرفراز فرمایا۔ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ اگر اب بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اعلاء کلمت اللہ اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی نصرت خداوندی اور امداد غیبی سے سرفراز ہوں گے۔ یعنی اگر تم خدا کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کے پابند نہیں اور اس منصب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں، لیکن یہ نفس کا صریح دھوکہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالی شانہ کی جانب سے ہم اس کے مامور ہیں تو پھر ہمیں اس میں پس و پیش کی گنجائش نہیں، ہمیں خدا کا حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ یہی جدوجہد ہماری پختگی، استحکام اور استقامت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ ہم حق تعالی شانہ کے کام میں جدوجہد کریں اور وہ رحمان اور رحیم ہماری طرف نظر کرم نہ فرمائے۔ میرے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں، اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ تم بلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مدارس دینیہ کا قائم ہونا، علماء کا واعظ و نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کا تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شعبے ہیں، اور ان کے ذریعے اس فریضہ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب اداروں کا قیام اور بقا بہت ضروری ہے، اور ان کی جانب اعتناء اہم امور سے ہے، اس لیے کہ دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھلک دکھائی دے رہی ہے وہ انہی اداروں کے مبارک آثار ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لیے یہ ادارے کافی نہیں، اور ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے، اس لیے کہ ان اداروں سے ہم اس وقت منتفع ہو سکتے ہیں جب ہم میں دین کا شوق اور طلب ہو اور مذہب کی وقت اور عظمت ہو۔ اب سے 50 سال پہلے ہم میں شوق و طلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھائی دیتی تھی، اس لیے ان اداروں کا قیام ہمارے لیے کافی تھا، لیکن آج غیر اقوام کی انتھک کوششوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیے، اور طلب و رغبت کے بجائے آج ہم مذہب سے متنفر اور بیزار نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوئی تحریک ایسی شروع کریں جس سے عوام میں دین کے ساتھ تعلق
اور شوق و رغبت پیدا ہو اور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہوں، پھر ہم ان اداروں سے ان کی شان کے مطابق منتفع ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے اعتنائی بڑھتی گئی تو ان اداروں سے منافع اٹھانا تو درکنار، ان کا بقا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بری طرح پیش آتے ہیں اور سختی سے جواب دیتے ہیں، ہماری توہین و تذلیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نیابت ہے، اور ان مصائب اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاصہ ہے۔ اور یہ سب مصائب و تکلیف بلکہ اس سے بھی زائد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اس راہ میں برداشت کی۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا، کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا۔ بس جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا و مولا نے ان مصائب اور مشقتوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا تو ہم بھی ان کے پیروں ہیں، جو انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ ما سبق سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہمارا اصل مرض روح اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ضعف اور اضمحلال ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے اور ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی، اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بلائیاں وابستہ تھیں ان کا انحطاط پذیر ہونا بھی لابودی اور ضروری تھا۔ اور اس ضعف و انحطاط کا سبب اس اصل شے کا چھوڑ دینا ہے جس پر تمام دین کا بقا اور دار و مدار ہے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں۔ بس ہمارا علاج صرف یہ ہے کہ ہم فریضہ تبلیغ کو ایسی طرح لے کر کھڑے ہوں جس سے ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں، ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں اور احکام خداوندی کے سامنے سرنگو ہوں، اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو سید الانبیاء والمرسلین نے مشرکین عرب کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی پیروی ہے۔ اسی کی جانب امام مالک رحمہ اللہ کا اشارہ ہے، یعنی اس امت محمدیہ کے آخر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتدا میں اصلاح کی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا۔ دنیاوی کوئی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں خود سری اور خود رائی انتہا درجہ کو پہنچی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ بالخصوص جس کلمہ حق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیزار تھے۔ ان حالات میں کون سی طاقت تھی جس سے ایک مفلس و نادار بیجار و مددگار انسان نے تمام قوم کو اپنی طرف کھینچا؟ اب غور کیجئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو بلایا، اور جس شخص نے اس چیز کو پا لیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو رہا۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سبق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمئن نظر اور مقصد اصلی تھا، جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش